اب رفتار نے کیا کر محسن بلال جو سے ہیں خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں بولا جاتا تھا کہ آپ نے عمران خان کے حق میں بولنے اور باقیوں کی مخالفت کرنی. بیٹھ کے وہ شہزادہ بول رہے ہیں کہ جی انڈیا نے پاکستان کو جنگ کے دوران ہرایا ہے, کہ انہوں نے میچ کے آخری اوور میں 3 چھکے مار دیے اور ہم پاکستان کی جیو پولیٹیکل ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کر دیا ہے اور اب پاکستان کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا. اور ساتھ 2 بندے بیٹھے ہیں سینئر ترین اور وہ بیٹھ کے ہاں میں 190 ملین پاؤنڈ پوری ڈاکومنٹری چل رہی ہے, ایک کرپشن کا ثبوت دے رہے ہیں. بیچ میں آتا ہے اچانک ایک لڑکا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے کرپشن اسکینڈل میں عمران خان کیوں نہیں شامل, اور ان کے شامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بڑے ایماندار لیڈر ہیں اور ان کا بالکل شامل ہونے کا دل نہیں کرتا. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں. آج کے پوڈ کاسٹ میں 3 اہم ایشوز پر ہم بات کر رہے ہوں گے. ایک تو بلوچستان میں سرکاری محکمے میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں اس کے لیے امتحان ہوتا ہے, اس امتحان کی ڈیجیٹلائزیشن ایک بہت ریولوشنائز اسٹیپ ہے, اس خبر پہ ہم بات کریں گے. دوسرا ہم رفتار ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, اس سب پہ بھی نظر دوڑائیں گے. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ اور جس کے گرد پوری کی پوری گفتگو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا یا پھر مین اسٹریم میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے, عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ان کے وکلاء کی, ان کی فیملی کی, اس کی کیا وجہ ہے, اس وجہ پہ بھی جو ہے وہ نظر دوڑائیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ڈاکٹر فرحان ویرک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں بھائی, بس لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا پوڈ کاسٹ, اس بار تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیسے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں. ماشاء اللہ سے اتنی چمک آ رہی ہے ہیڈ لائٹ سے, اتنی چمک آ رہی ہے کہ مجھے چندھیا گیا ہوں میں. بس یہ میرا ایک ہتھیار ہے سمجھ لیں. اچھا, بلوچستان سے ایسی پازیٹیو اور اچھی خبر آنا, اٹ از سو گڈ ٹو نو. میں بڑا خوش ہوں اس بارے میں کہ سرکاری محکمے میں آپ نے امتحان کا جو سسٹم ہے, ظاہر ہے ان کی بھرتی کا سسٹم ہوتا ہے, اس کو آپ نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اچھا, یہ دورانی بھائی اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں خود دیکھ کے شوق میں چلا گیا. اب میں جو سا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں سرکاری نوکریوں کا جو امتحانی سسٹم ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے خود بھی اپلائی کی ہے اور بالکل نان ٹرانسپیرنٹ, بالکل ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتا کہ آپ نے جو امتحان دیا ہے اس میں کہاں پر آپ پاس ہو رہے ہو, کہاں پر آپ فیل ہو رہے ہو, کوئی آپ کو اتا پتہ نہیں چل رہا. مطلب یہ کہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں, اس میں بھی آپ نے 4 میں سے 1 کا جواب دینا پڑتا ہے, لیکن وہ شیٹیں بھی وہ لے کر چلے جاتے ہیں, نہ آپ کو کویسچن پیپر دیا جاتا ہے. ماضی میں پریکٹس ہوتی تھی کہ آپ کو نا کویسچن پیپر دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا, لیکن جو چیز آپ نے امتحان میں حل کی ہوتی ہے آپ کو تو نہیں پتہ گھر آ کے کہ آپ نے وہ چیز کیا حل کی ہے. اب مجھے یاد ہے جب میں نے میڈیکل کا امتحان دیا سرکاری میڈیکل کالج کے لیے, تو اس دور میں کم از کم ایک کاربن کاپیز ہوتی تھیں ایک شیٹ کی, کہ میں نے جو جواب دیے ہیں 4 میں سے 1, اس کی ایک کاربن کاپی میرے پاس ہے اور اس کو میں گھر جا کر تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ UHS کی ویب سائٹ نا پراپر آنسرز لکھ کے لگا دیتی تھی. آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیتے تھے, جی میرا یہ رزلٹ آ رہا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹس بھی پاکستان سے غائب کر دی گئی, کہ مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو پاکستان میں سرکاری امتحانات ہو رہے ہیں ان میں بچوں کو باقاعدہ کاربن کاپیز بھی دی جا رہی ہیں کہ نہیں. تو وہ یہی چل رہا ہے جی, پیسے لگ رہے ہیں, پیسہ چل رہا ہے, سفارش چل رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اب CSS کا امتحان ہے وہ اس قدر ویگ ہے پاکستان میں کہ امتحان میں ایک سوال آتا ہے کہ جی کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے. اب آپ لکھیں گے 10 صفوں کا, آپ ایک جواب لکھیں گے, آپ کا ایک علیحدہ جواب ہوگا. آپ کہیں گے کہ جی کشمیر جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. ایک تیسرا بندہ ہے وہ کہتے ہیں جی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, 10 نمبروں کا آپ نے جواب دے دیا. جب CSS کے ایگزامینر کے پاس ہم تینوں کے پرچے جائیں گے تو اب ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ٹھیک سمجھے. اب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. ہو سکتا ہے ایگزامینر جو ہے وہ کہے کہ جی کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, وہ مجھے ہی فیل کر دے گا, جنگ والے کو بھی فیل کر دے گا. کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں یونیفارم کرائٹیریا تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں نا, کوئی یونیفارم کرائٹیریا نہیں. ہر ایگزامینر کی مرضی ہے, کسی کا تکا لگ جاتا ہے وہ جی پاس ہو جاتا ہے. اب اس طریقے سے ملک میں میرٹ کیسے بروان یہ کیا ڈفرنس لائے گا یہ جو ڈیجیٹل؟ اب بلوچستان نے کیا کیا, انہوں نے جی سارے جو امتحانات ہیں وہ بچوں کے ٹیبلٹس پر ہو رہے ہیں. اس ٹیبلٹ کے اوپر ہر بچے کو امتحانی سینٹر میں ٹیبلٹ پکڑائی جا رہی ہے, اس کے اوپر سوالوں کے جواب ہیں. آپ نے آپشنز پر کلک کرنا ہے, جیسے ہی آپ کلک کر کے سبمٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائیں گے. اگلے آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور کمپیوٹر سے سارا وہ حساب کتاب کر کے نکال دیں گے کہ فلانا بندہ میرٹ پہ اور فلانا بندہ میرٹ پہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پریکٹس تھی جو کہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, جدھر ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ترقی ہے بلوچستان پہ, وہاں پر نافذ ہونی چاہیے تھی, وہاں پر نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے.
تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم اس کے اوپر دیکھیں, سہیل افریدی دیکھیں. پی ٹی آئی تو ڈیجیٹل میڈیا کی چیمپئن بنتی ہے. نہیں, اگر یہ ہو جائے گا تو پھر جو سرکاری بھرتیاں ہیں وہ جو وعدے وعید کر کے آتے ہیں یہ لوگ, تو پھر وہ کیسے پورے ہوں گے؟ یہی مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں ملک میں جب آپ میرٹ کا بیڑا گرک کریں گے, اب عام ادھر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے جی سسٹم سڑا ہوا ہے, سسٹم سڑا ہوا ہے, تو بھائی جان آپ سسٹم کیسے بدلیں گے؟ ایسے ہی اب وہ جو بندہ آج کرپشن سے بھرتی ہو رہا ہے, 30 سال بعد اس بندے نے جا کے سیکٹری لیول پر پہنچا ہونا ہے. جب وہ بندہ 30 سال بعد یا تو کرپشن سے بھرتی ہوگا یا وہ بندہ جو سے تکے سے بھرتی ہوگا, کیونکہ تکا بھی لگ جاتا ہے نا, تکے سے ہی بھرتی ہو جائے گا. اب وہ جب سیکٹری ہوگا آپ اس کو کہیں گے بھائی جان یہ کام کرو, یہ کام کرو, بندہ کیپیبل ہی نہیں. اور یہ میں آپ کو شرط لگا کر کہتا ہوں 10 سال کے بعد آپ کا بلوچستان کا نقشہ چینج ہوگا, اگر یہ واقعی وزیر اعلیٰ امپلیمنٹ کرنے میں ہو گئے, کامیاب ہو گئے, کیونکہ اس کے بڑے چانس ہیں کہ اب ان کے اوپر بڑا شدید پریشر اور بڑا سخت ریزسٹنس ہے. آبجیکٹو کوشچن میرے ذہن میں آیا, کرٹیکل کوشچننگ اینڈ کرٹیکل آنسرنگ CSS کا خاصہ ہے, تو اس طرح کی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس میرٹ کو برقرار رکھ پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے؟ ہمیں نا اس کا بھی کوئی نہ سلوشن تو نکالنا ہے. اب دیکھیں رینڈم آنسرز ہیں نا ہر سوال کے. اب دیکھیں ایک سوال آ جاتے جی ایران میں جو انریسٹ آ رہا ہے اس کا کیا حل ہے. اب آپ ایک حل بتائیں گے, میں دوسرا بتاؤں گا, ہمارے جو کیمرہ مین ہے وہ تیسرا حل بتا دیں گے. حل تو ساروں کے پاس ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں بندہ جو حل نہیں دے سکتا. اس میں AI ہماری مدد کر سکتی ہے اب ہاں, اس میں میرے خیال سے ان کو نا یا تو یہ ہو کہ آپ ان پیپرز کو بھی نا ڈیجیٹلائز کر دیں, کہ وہ جو بچے ہیں بجائے اس کی کہ اب سارا دن آپ فون پہ ٹائپنگ کروا رہے ہیں, تو اگر آپ ان کی پریکٹس کروائیں اور ان سے باقاعدہ ٹائپ شدہ آنسرز لکھوائیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ AI بیٹھ کے اس کو جج کرے. کیونکہ ہر ایگزامینر کا اپنا ذہن ہے. کوئی ایگزامینر ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایران کے ساتھ بڑا اچھا ہو رہا ہے ادھر, جی حکومت چینج ہونی چاہیے, وہ کہے گا جی یہ بیسٹ سوال کا جواب ہے جس نے بولا ہے کہ جی رضا پہلوی آ جائے. ایک ایگزامینر ہے وہ کہتے جی نہیں آیت اللہ خمینی کو رہنا چاہیے, وہ ان کی حمایت کر دے. تو اب تو یہ کہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے جو پیپر چیک کر رہا ہے اور وہ بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو کیسے پتا چل رہا ہے کہ جی آپ کا کتنے نمبر آ رہے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہے, اب فرض کیا آپ نے امتحان دے دیا اور ایگزامینر نے آپ کے نمبر لگا دیا, اور ہو سکتا ہے کہ ایگزامینر اس وقت جو سا ہے وہ جی سویا ہوا تھا یا اس کو نیند آ رہی تھی اور اس نے نا آپ کے غلط نمبر لگا دیے. آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میری کاؤنٹنگ کو دوبارہ سے چیک کر دیں. اور پیپر کیسے چیک کروائے جاتے ہیں جی, ایک شیشے کے پیچھے سے آپ کو پیپر دکھائے جائیں گے, اس میں آپ نمبر گن لیں, اگر آپ کے ٹوٹل میں غلطی ہوئی تو ہم ٹھیک کر دیں گے, ورنہ جو ایگزامینر نے لکھ دیا وہ لکھ دیا. مطلب ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے. یہی بچے کل کو بیوروکریٹ بنیں گے, سیکٹری بنیں گے, پورا ملک کا نظام چلائیں گے, اور آپ جو ہے اس میں اتنی لیک آف ٹرانسپیرنسی رکھ رہے ہو کہ آپ کسی کو چیک بھی نہیں کرنے دیتے, اور پھر جو سے لے دے کے ہم کہتے رہتے ہیں جی سسٹم برا ہے, سیاستدان برے ہیں, فوج بری ہے. بلوچستان حکومت نے مثال قائم کر دی ہے. بلوچستان حکومت اس پہ آج جیت گئی ہے. مثال کو آج اگر آپ اس کے اوپر پنجاب حکومت پر تنقید کریں گے تو میں آپ کو خوش نہیں کروں گا, میں کہوں گا درانی بھائی آج آپ ٹھیک تنقید کریں. اچھا, رفتار, جہاں پر مجھے یاد ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی جب رپورٹنگ ہو رہی تھی تو رفتار کے وہ کلپس چل رہے تھے پریس کانفرنسز میں بھی, ہر جگہ پہ. اب رفتار نے کیا کر دیا؟ دیکھیں وہ جو کلپس چلائے تھے وہ محسن بلال صاحب نے ریکارڈ کیا. محسن بلال صاحب, ہاں محسن بلال جو ہیں بالکل یاد, وہ اسی وجہ سے ان کے ساتھ میرے خیال سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکے کیونکہ ان کی تھنکنگ میں مسائل تھے. ابھی آج بھی ایک انٹرویو آیا عرفان خان صاحب کا, تو وہ رفتار کے سب سے پہلے امپلائی ہیں, اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں بولا جاتا تھا کہ آپ نے عمران خان کے حق میں بولنا ہے اور باقیوں کی مخالفت کرنی. تو یہ جو ایک پورا پیٹرن ہے, آپ نے کبھی ان کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں؟ ہاں جی دیکھی. اب ہر ڈاکومنٹری میں مجھے تو کم از کم ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے. جیسے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جی جہازوں کے اوپر, جی بلو ایئر کا کریش ہوا, بھوجا ایئر لائن کا کریش ہوا, کوئی 1-2 اور بھی پاکستان کے پلین کریش ہیں. اچھا کرتے کیا ہیں کہ نا ڈاکومنٹری میں نہ کہیں لے دے کے نا اس کا الزام جی ایئر فورس کے اوپر آتا ہے. اچھا کیسے آتے ہیں جی؟ بلو ایئر میں جی فلانا جو پائلٹ تھا نا, ایک کو پائلٹ تھا, وہ جی ریٹائرڈ ایئر فورس کا پائلٹ تھا. اچھا, اور جی بھوجا ایئر کریش میں جو PIA کے اوپر بیٹھا تھا نا وہ ایک ایئر فورس کا ریٹائرڈ افسر تھا. اچھا, اور جی اور ایک فلانا کریش ہوا تھا اس میں جی وہ فلانی جو ٹیم کے اندر ایک فلانا بندہ تھا وہ جی ایئر فورس سے تعلق رکھتا تھا, تو اس لیے مطلب یار کو بندہ کو خدا خوفی کرتا ہے کہ ہر چیز کا الزام جی لے دے کے یہاں فوج کے اوپر الزام ہے, یا جی وہ جو عمران خان کا دشمن ہے اس پہ الزام ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹری کی, 190 ملین پاؤنڈ پوری ڈاکومنٹری چل رہی ہے, ایک کرپشن کا ثبوت دے رہے ہیں. بیچ میں آتا ہے اچانک یہ ایک لڑکا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے کرپشن اسکینڈل میں عمران خان کیوں نہیں شامل, اور ان کے شامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ بڑے ایماندار لیڈر ہیں اور ان کا بالکل شامل ہونے کا دل نہیں کرتا. 3 منٹ کا ووٹ ڈالا اور پھر آگے وہی چل رہا ہے کہ مطلب آپ پروپیگنڈا ہوا یہ, تو پھر ڈاکومنٹری کے نام پہ بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 منٹ کی ہر ڈاکومنٹری کے اندر ایک ایسی باریک اور خطرناک قسم کی واردات ڈالتے ہیں جسے ایک ویور ہے وہ اینٹی آرمی یا اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ
ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے بلوچستان کے اوپر بات کریں گے تو اچانک ہی باتوں باتوں میں آ کے جی مہرنگ بیچاری کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا اور بلوچوں کے ساتھ تو جی وہ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے اسٹیٹ کی جانب سے اور اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی. مطلب یہ کہ یار کوئی بندہ تھوڑا سا تو اونرشپ لیتا ہے. ابھی بھی جو ان کے اوپر حالیہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے, بیٹھ کے وہ شہزادہ بول رہا ہے کہ جی انڈیا نے پاکستان کو جنگ کے دوران ہرایا ہے اور ہمیں ایسے ہرایا ہے کہ انہوں نے میچ کے آخری اوور میں 3 چھکے مار دیے اور ہم پاکستان کی جیو پولیٹیکل ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کر دیا ہے اور اب پاکستان کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا. اور ساتھ 2 بندے بیٹھے ہیں سینئر ترین اور وہ بیٹھ کے ہاں میں ملا رہے ہیں. مطلب کون اس طرح سے کرتے ہیں درانی بھائی؟ کیا آپ رفتار کے حق میں ہیں بتائیں؟ نہیں بالکل ایمانداری سے اس حرکت کے بعد تو میں واقعی اس چیز پہ قائل ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ریڈ لائنز ہمیں ڈرا کرنی یہ آپ ہی بول رہے ہیں درانی بھائی, یہ آپ بول رہے ہیں؟ بالکل. میں کوئی وہ اے آئی یا وہ تو نہیں ہوں جو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. نہیں ہوتا ہے سر. ماشاءاللہ آپ کا گلو بہت پیارا آ رہا ہے. آپ کو میرا اس گلو کو چومنے کا دل کر رہا ہے آج. فرحان بھائی پاکستان سب سے پہلے ہے. تماشا ایسا تو ہے نا, ہم اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. اگر یہ سوچ جو سی ہر تحریک انصاف کے سپورٹر میں آ جائے تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ختم ہو جائے. آپ کو میرا اختلاف ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیدا کرنے والے ہی آپ ہیں. اس پہ میں بلکہ کہوں گا, مجھے یاد آ گیا, بات سے بات نکل آئی. یہ ہمارے بھائی اقرار الحسن سید صاحب, وہ بھی بھگتا لیے سوشل میڈیا نے, ان کی بھی ٹرولنگ کر لی. مرزا صاحب ہیں کوئی ان کا نام ہے, ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی والوں نے 2 ہاتھ کر لیے. جواد احمد صاحب کا ریسنٹ ایک انٹرویو آیا ہے, ریحان طارق صاحب ہیں کوئی, انہوں نے انٹرویو کیا اور وہ بھی بڑا چل رہا ہے, وائرل چل رہا ہے. اب میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ ایک ہی پرسنالٹی رہ گئی ہے, ڈاکٹر فرحان ورک. مجھے لگتا ہے اب کسی اینکر کو آپ کو ہی بلانا چاہیے. ہمیں جب جو بلانا چاہے بالکل ہم حاضر ہیں, لیکن یہ جو اسٹیج انٹرویوز چل رہے ہیں نا, میں اس کا بڑا اسٹیج انٹرویو, یہ اسٹیج اب دیکھیے کبھی بھی اینکر تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ, ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھیں ایک تو یہ کہ میں اور آپ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں, آپ مجھ سے سخت سوال پوچھیں, آپ مجھے گالیاں دیں, بے شک آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ نے ساتھ ایک مہمان خاتون کو بٹھایا. ابھی یہ جواد احمد صاحب والا جو صاحب, بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ اس نے جان بوجھ کے بٹھایا, اس نے اس خاتون کو بلایا. ایسا ہوتا ہی نہیں, کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک خاتون کھڑی ہو اور وہ جو سی ہے نا, اس نے پہلے ایک سوال کیا اور پھر وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنے لگ پڑی, اور اس بندے کے اینکر کے جو امپریشنز تھے, جی آپ بولنے تو دیں ان کو بولنے تو دیں, اور پھر جان بوجھ کے اس عورت کو بار بار شے دی کہ نہیں تم بولو, نہیں آپ بولیں. تو پکا جو سے 100% وہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جی اسٹیج کام چل رہا ہے, کہ وہ خاتون کو بولا گیا کہ جی آپ نے یہ بات دل سے بتائیں. جی کہ جواد احمد ورسز اینکر چلیں چھوڑیں ورسز آل کر لیں, وہ پوری گیم میں جیتا کون ہارا کون؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے نا اب ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سرکل کیا ہے کہ اگر فرض کیا پی ٹی آئی کے 100 لوگ ہیں نا, وہ سارا دن ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں, ہم جیت گئے. وہی 100 لوگ ایک دوسرے کو ریٹویٹ کریں گے, وہی 100 لوگ ایک دوسرے کو شیئر کریں گے, وہی 100 لوگ کہیں گے ہم نے انجینئر مرزا کو ذلیل کر دیا. وہی جو 100 لوگ ہیں, نہیں وہی جو پی ٹی آئی کے 100 لوگ ہیں نا, وہ بیٹھ کر کہیں گے جی اقرار الحسن کو اس نے ہرا دیا. وہی 100 لوگ بیٹھ کر کہیں گے کہ جی یہ جواد احمد کے ساتھ, لیکن وہ دیکھتے نہیں ہے کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا. پی ٹی آئی دنیا سے اس ٹائم کٹ چکی ہے. پی ٹی آئی ایک ایسی آئسولیٹڈ دنیا میں ہے جس میں ان کا ایک اپنا کنواں ہے, اور وہ اس کنویں کے اندر بیٹھ کے نا بس یہ سوچتے رہتے ہیں جی ہم جیت چکے ہیں, ریاست ختم ہو چکی ہے. جواد بھائی کے آرگومنٹ سے آپ کتنے قائل ہیں؟ دیکھیں ان کے کچھ آرگومنٹس تو بڑے ویلڈ ہیں. کیسے مطلب؟ جیسے اب اینکر اسے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ عمران خان کی کیوں خلاف ہیں, تو انہوں نے جو سٹارٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی جو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں پال رہا. اب بے شک آپ اس پر کہیں کہ جی یہ ایک بندے کا پرسنل مسئلہ ہے, بے شک آپ کہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے سے جوانی میں کوئی ایسی خطا ہوئی ہے تو ہمیں بطور مسلمان سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس بندے نے معافی مانگ لی. مجھے اس چیز پر کوئی شک نہیں کہ ایک بندہ غلطی کر سکتا ہے, اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی ہے تو آپ کا خون ہی نا, آپ کی بیٹی ہے نا. یہی اگر ہم جواد احمد صاحب سے کوئی سوال کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے کو جاہل بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم تو بے ہدایتے ہو, تم سے بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ ابراہیم بھائی دیکھیں یہ ری ایکشن کیسے آتا ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو نا یہ چیز سمجھ نہیں آتی. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جب پی ٹی آئی والے لوگ کسی کی ٹرولنگ کرتے ہیں نا, جیسے آپ ہیں مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دیں آپ سے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے 1 دن گالیاں نکالیں, 2 دن نکالی, میں نے صبر کیا. ایک سٹیج آتی ہے جب اس بندے کا تھریش ہولڈ جو ہے نا وہ بریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں سے کر رہے ہیں, وہ پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ کسی بندے کو جب بھی آپ کارنر میں لے کر جاتے ہو نا, تو اس کو اتنا کارنر نہیں کرنا کہ وہ آخر میں خوف زدہ ہو کے آپ کے اوپر الٹیاں کرنا شروع کر دے.
پی ٹی آئی والے یہ حرکت کرتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں جواد بھائی اس وقت خوفزدہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو اقرار الحسن کی ایک مثال دیتا ہوں. اقرار الحسن تحریک انصاف کے سپورٹر تھے ایک طرح سے, ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے. اور اقرار الحسن نے پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید کرنی شروع کی کہ جی عمران خان کو اسرائیل کے اوپر ٹویٹ کرنا چاہیے, جو کہ عمران خان اپنے اکاؤنٹ سے نہیں تھے کر رہے. ٹھیک ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہ تنقید جائز تھی یا غلط تھی؟ صحیح سے بتانا. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اسرائیل کے اوپر اور فلسطین کے مسئلے کو وہ لے تو کر ماضی میں تھا نا, لیکن اب ایک اتنا بڑا وہ سٹینس بڑا کلیئر ہے, اتنا بڑا ایک جینوسائیڈ ہوا ہے. تو آپ سارا دن بیٹھ کے پاک فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ ریاست کو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ فیلڈ مارشل کو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ اسرائیل کے اوپر ایک ٹویٹ کر تو سکتے ہیں. مطلب نہیں, اس پہ اوپر نہیں کیا, پورے معاملے میں کوئی نہیں کیا. میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں, ایک ٹویٹ نہیں کیا. جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے وہ اسرائیل کا اور غزہ کا مسئلہ بنا ہے, آج سے 2 سال پہلے, تب سے لے کے اب تک عمران خان کا ایک ٹویٹ نہیں آیا اس کے اوپر, ایک ٹویٹ نہیں. آپ شورٹی سے کہہ میں رہے آپ کو 100% سیٹ گارنٹی ہیں, میری نظروں سے گزری ہے, نہیں گزری. آپ نکال کر دکھا دیں نیکسٹ شو میں, میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں, نہیں ملنی آپ کو. دیکھیں انہوں نے ٹویٹ ہی نہیں نہ کیا. اب اقرار الحسن کی بالکل جائز تنقید تھی. پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا جی, لے دے کر اس کی جی 3 بیویاں کیوں ہیں, ارے اس نے 3 شادیاں کی ہیں, تو یہ جو سا ہے جی وہ بڑا جنسی درندہ ہے. بھائی آپ کے اپنے لیڈر نے 3 شادیاں کی ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ مطلب اقرار الحسن 3 شادیاں کر کے آپ کے نزدیک جنسی درندہ بن گیا. مطلب اس طرح کی آپ نے بکواس. اب ہوتا کیا ہے, اس پہ تو آپ میں ایگری کر رہے ہیں, میں آپ کو یہی پوائنٹ بتا رہا ہوں نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اگلے بندے کو گالیاں دے جاتے ہو, کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ نے ہی سکھائی ہوئی ہیں. نہیں, یہ اتنا گن میں نہیں سکھایا. میری جو پی ٹی آئی تھی میرے ساتھ تھی, Are you sure? جو میرے ساتھ وقت پی ٹی آئی جو یوتھی بھائی گالیاں نکالتی تھی, جو یوتھی بھائی میرے ساتھ تھے, وہ آپ واقعی آپ یار یہ ساری وہی چیزیں نا جو یوتھیا بھائی میرے شروع سے سیکھی ہوئی ہیں. دیکھیے میں ان کو اب ریورس بھی تو کرا رہا ہوں. اب جو یوتھیا بھائی میرے ساتھ تھے, دیکھیے جو بھی تھے وہ فوج کے ساتھ, وہ ریاست کے ساتھ تھے, اور وہ ٹھیک ہے وہ شیطان تھے, لیکن وہ کم از کم نہ اس طرح سے نہیں تھے جس طرح آج کل اینٹی پاکستان گند پھیلا رہے تھے. تب بھی خواتین کی کردار کشی تب بھی ہو رہی تھی. یہ آپ نے بنیاد رکھی نا, پانی ڈالا آپ نے, پودا بڑا ہو گیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھ میں اس پر میں اپنی اس غلطی کا ڈیفینس نہیں کروں گا. میں کوئی ہماری آڈینس میں بھی انکار نہیں کروں گا, میں اس کو مانتا ہوں. پتا ہونا چاہیے یہ اس وقت کا چل رہا ہے جب لیکن ہمیں عمران خان خود یہ کہتا تھا کرنے کو, لیکن ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. آخرت میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں عمران خان نے بولا تھا, ہماری اپنی غلطیاں, تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. بولتے تھے خان صاحب؟ جی کیسے وہ ڈائریکٹ کہتے تھے. وہ کہتے تھے مریم کو ٹارگیٹ کرو, یہ جو سے وہ ساروں کو ان کا تو تھا یہ نا, سب کو ٹارگیٹ کرو. اب بھی ایسا ہی چل رہا ہے یہ سسٹم, اب بھی میرے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, سارا کچھ اب مطلب دیکھیں بات کہنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جب آپ ایک بندے کو حد سے زیادہ گالیاں نکالتے ہو نا, تو ایک سٹیج پہ آ کے وہ بندہ امیون ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار یہ کتے ہیں بھونکتے رہے. ابھی آپ کو یہ جو فکر ہے اسپیسیفک میں نے بولا ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا, آپ کو یاد ہوگا ایک اور بڑی شخصیت نے ابھی یہ فکرہ ریسنٹلی بولا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگلے لوگ ایک سٹیج پر آ کر امیون ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اقرار الحسن تحریک انصاف کی کیا کلی نہیں ٹھوکتے ٹویٹوں کے اندر, بیانات کے اندر, پریس کانفرنس کے اندر. اگر آپ ان کو کہتے کہ آج سے 6 ماہ پہلے آپ یہی بولیں, وہ بیچارے شاید نہیں تھے بول سکتے, لیکن آپ نے گالیاں دے کے ان کو مجبور کیا ہے. اچھا آپ نے تو ایک بات نوٹ نہیں کی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک سے مجھے نقطہ پورا کرنے تھے, جو جواد احمد صاحب کی آپ سخت زبان کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اس وجہ سے یہ لینگویج آتی ہے. آپ جواد احمد کی فیملی کو ٹارگیٹ کریں گے, وہ آپ کے خلاف نہیں بولے گا, بولے گا. لیڈرشپ سکلز میں یہ چیز بھی تو شامل ہے نا کہ آپ نے صرف اس چیز کا ریئیکشن نہیں دینا, آپ نے پوری عوام کو لیڈ کرنا ہے, آپ نے ان سے کنیکٹ کرنا ہے. آپ عوام سے تبھی کنیکٹ کر پاؤ گے نا جب آپ یہ چیزیں چھوڑو گے کہ یار آپ جاہل ہیں, آپ سے بات نہیں ہو سکتی. ہدایت صرف مجھے ہوئی ہے. نہیں تو وہ اب ہیں تو جاہل ہی نا, اب اس کا کیا نہیں مطلب وہ کلٹ والی سوچ. اگر یہ چیز عمران خان میں بھی ہے تو غلط ہے. دیکھیں درانی بھائی, آپ کو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے آپ نا مخالف نقطہ نظر سن لیتے ہیں. نارملی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور کسی بھی پی ٹی آئی والے کو ہلکا سا کاؤنٹر کریں, ہلکا سا, کچھ بھی نہیں آپ نے کہنا, آپ نے کہنا یار وہ عمران خان نے گھڑی کیوں بیچی, ہاں صرف اتنی سی بات کریں. وہ اور تم بغض عمران کے مارے گئے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں, تم لوگ دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی, ہمیں ساری سمجھ ہے, تم لوگ کیا کر. مطلب یار کوئی پھر کاؤنٹر لاجک. عمران خان اگر نارسسسٹ ہے نا, نرگسیت پسند آدمی ہے, تو یہ کاؤنٹر بالکل نہیں ہے کہ جی اقرار الحسن بھی اسی وجہ سے, مطلب ٹھیک ہے اگر عمران خان ہے تو اقرار الحسن بھی ہے, جواد احمد بھی ہے. ایکشن ریئیکشن نہیں, اگر آپ نے عوام کی صحیح ترجمانی کرنی ہے تو یار صحیح لیڈر بن کر دکھائیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان یہ, عمران خان وہ, عمران خان ہے تو پھر ہم بھی ہیں. دس از ناٹ جسٹیفیکیشن ایٹ آل. اب کہ آپ نا وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نا مجھے جمہوریت کے اوپر غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے. پھر اب آپ کا وہ, اب دیکھیں لوگوں کو کیا پسند آتا ہے, لوگوں کو تو یہی پسند آتا ہے نا ایک لیڈر کھڑا ہو اور وہ بولے میں تمہیں پھانسی دے دوں گا, آئی جی میں تمہیں لٹکا دوں گا. مطلب آپ کی جو ڈیموکریسی ہے
وہ بیس ہی اسی چیز پہ کر رہی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر بڑی بڑی بڑکے مارے گا اور لوگوں کو غلط بات ہے, بالکل غلط. لیکن اب آپ کی لوگوں کی سائیکالوجی تو یہی ہے, اب میں نے ووٹ لینے ہیں, میرے پاس کیا طریقہ ہے؟ قوم پرستی نمبر 1, فوج کو گالیاں دینا, ریاست کو گالیاں دینا نمبر 2, نمبر 3 یہ کہ میں جو ہوں بیٹھ کے وہ اس طرح کے بیانات جاری کروں کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی جس نے پانی نہیں دیا ان کی میں لاشیں. اچھا کرنا شرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں سہیل افریدی کتنی بڑھ کے مارتا ہے, اس نے کیا کیا؟ آپریشن تو ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے نا. کرنا شرنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہو رہے ہیں. سارا وہ 100% انہوں کی صوبائی کابینہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, فنڈ بھی ایشو کر رہی ہے, بات ہے, لوگ بھی جا رہے ہیں. اور میں اس کو کوآپریٹ کریں گے تب تک چلے گا, جب تک نہیں کریں گے تو. ایک بری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم جو نیریٹو میکنگ ہے اس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ دیکھیں درانی بھائی, ابھی میری ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی, میں یہ آخری پوائنٹ ہی آپ کے سامنے ریز کرتا ہوں کہ ایک دہشت گرد گروپ ہے اور وہ آتا ہے اور اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں بم بلاسٹ کرتا ہے اور یہاں پر لوگ شہید ہوتے ہیں. وہ کیوں ایسا کرتا ہے آپ بتائیں؟ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, ظاہر ہے. نہیں موٹیویٹڈ تو ہے, لیکن اس کو معصوم لوگ جن کا تعلق نہ فوج سے ہے, نہ پولیس سے ہے, نہ ریاست سے ہے, وہ بیچارہ کوئی بائکیا کا رائڈر ہے, کوئی غریب وکیل آدمی ہے, اس کو مار کے دہشت گرد کو کیا حاصل ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ کچھ نہ کچھ ایجنڈا تو ہوگا نا کہ وہ آ کے بلاسٹ بھی کر رہا ہے, کسی نے اسے پیچھے سے ٹارگٹ بھی دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اٹیک کیا وہ برین واشڈ ہے, لیکن جو بھیجنے والا ہے وہ تو برین واش نہیں, کوئی نہ کوئی موٹیو لے کر. ہاں تو اس کا ایک موٹیو. تو یہ جو معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو مارنے کا کیا موٹیو ہے, چلیں بتائیں. کوئی سمجھ نہیں آتی, انسانیت کی نظر سے موٹیو میں ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے. نہیں اس کے ذہن آپ کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کو سمجھ ہے, ان کو پتہ ہے ہم کیوں اٹیک کر رہے ہیں نا. آپ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ دہشت گرد ایسا کیوں کرتے ہیں, بتائیں. آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں ایسا. دیکھیں ایک دہشت گرد کا ہمیشہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور اس نے جو ایجنڈا حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں جو سب سے میجر چیز ہوتی ہے وہ پرسیپشن بنانا ہوتی ہے کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے. لوگوں کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کی ریاست آپ کی کیئر نہیں کر پا رہی. لوگوں کو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ کولیپس کر جائے گی, عام آدمی کو اور ہم لوگ جو سے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اب یہی جو دہشت گرد ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اسلام آباد میں 10 سے 15 بم بلاسٹ کرتے ہیں, تو کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اور میں دہشت گردوں کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بتائیں, کیا آپ بول پائیں گے؟ کیا آپ بولیں گے کہ جی یہ جو ہے فتنہ الخوارج ہیں, وہ دہشت گرد اگلے دن آ کے آپ کو نہیں پکڑیں گے کہ بھائی جان یہ ادھر بیٹھ کے کیا بکواس کریں؟ کیونکہ پھر ہمارے ذہنوں میں پرسیپشن کیا بیٹھ جائے گی کہ جی ریاست کی ڈٹ ویک ہے اور دہشت گرد زیادہ کمزور ہو رہے ہیں اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. اس پورے معاملے میں تو پھر یہ جو سوشل میڈیا یا نیریٹو کا آپریٹرز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. تو وہ جو لوگوں میں سوسائڈ بلاسٹ کرتے ہیں, جو عام لوگوں کو مارتے ہیں, جو یہ فوج پہ حملے کرتے ہیں, جو وہ ناکوں پہ جا کے ٹک ٹاکیں لگاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوفزدہ کریں. اور پھر یہ جو نیریٹو میکنگ ہے پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ آپ اس کا رد کریں کہ ایک طرف آپ کی صوبائی حکومت جو خود آپریشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے, اور آپ اسی چیز میں دہشت گردوں کے جو سی ایک طرح سے سپورٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے. یہ ملاقات آخر میں بتاتے جائیں کیوں نہیں کروائی جا رہی خان صاحب کی ان کے وکلاء اور ان کی فیملی سے؟ نہیں میرے خیال سے تو کروائی جانی چاہیے, لیکن وہ اس لیے نہیں نہ ہو رہی کیونکہ سیاسی بیان بازی دیتے ہیں. تو آپ اب سیاسی بیان بازی روکیں گے تو میرے خیال سے ہو جائے گی, کیونکہ ان کی ماضی میں بھی تو کروانے کی کوشش کی ہے اور کسی بندے نے گارنٹیاں بھی لی تھیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ان گارنٹیوں کو بھی توڑ دیا. تو جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک ملاقات نہیں. لیکن رحیم بھائی آپ مجھے چلیں یہ بتا دیں دنیا میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھ کے سیاسی میسیجنگ کرتا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں, آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں, میں کہوں گا جی ملاقات کل کرانی چاہیے. آپ مجھے ایک مثال دے دیں. بات لمبی ہو جائے گی. نہیں کوئی ایک دے دینا. وہ ٹرمپ نے ابھی ایک وہ پکڑا ہے نا وینزویلا کے صدر کو, تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے سیاسی بیان جاری کرے؟ آپ کا مطلب ہے جیل شوڈ بی جیل. نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پارٹی کا سینٹر نہیں ہونا چاہیے. جیل میں بے شک آپ پارٹی بھی کریں, لیکن آپ کو جیل میں رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا گیا آپ بتائیں؟ چلیں ایک تو چلیں سزائیں تو ایک فیکٹر ہے ہی کرنا اس کو دنیا کے ساتھ, لیکن مین چیز کیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایران کے حالات آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے جی ہمارے پاس 19 جنوری. آج سے 14 دن پہلے پاکستان کا 1 روپیہ ایران کے 150 ریال کے برابر تھا, ہمارا 1 روپیہ. تو آپ سمجھیں کہ ایران کے لوگوں کو اگر فرض کیا 150 ریال میں 1 لیٹر پٹرول ملتا تھا, یا 150 ریال میں ان کو ایک ڈبل روٹی کا پیس ملتا تھا, ٹھیک ہے. ایران میں احتجاج اور فسادات شروع ہوئے, اور 6 جنوری کو ایران کی کرنسی پہلے دن گئی 150 سے 1500 روپے پہ. ہمارا 1 روپیہ ایران کے 1500 ریال کے برابر ہو گیا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 19 جنوری کو, پاکستان کا 1 روپیہ ایران کے 4000 روپے کے برابر ہے. 4000 روپے کا مطلب ہے کہ چیزوں کی قیمتیں 20 گنا بڑھ گئی ہیں. ڈیزاسٹر ہے. وہی جو تیل 1 لیٹر آپ کو 150 روپے کا مل رہا تھا اس کو 20 سے ملٹی پلائی کر دیں
پھر آپ گاڑی میں تیل ڈلوائیں گے. آپ نے جو ڈبل روٹی کھانی ہے وہ جو 150 روپے کی ڈبل روٹی تھی وہ اب 4000 ریال کی آپ کو ڈبل روٹی. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیز ایران میں ہوئی ہے, جس طریقے سے یہ کرنسی کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ فتنہ فساد, احتجاج, یہ تاثر جانا کہ جی ایرانین جو حکومت ہے وہ کلیپس کرتی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں ایران کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا پچھلے 14 دنوں میں. اور وہ لوگ جو کہ بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی 150 سے 4000 ہوا ہے تو اس میں ایرانی حکومت کا قصور ہے. بھائی آپ لوگ شہر میں فساد مچا رہے ہو, اسٹیٹ کو کولیپس کروا رہے ہو, یہ آپ کا قصور ہے, اس کا قصور نہیں ہے. انہوں نے تو 150 پہ رکھا ہوا تھا. پچھلے 5 سال سے پاکستان کا 1 روپیہ ایران کے 150 روپے کے برابر تھا. سیم گوز ود پاکستانی. نہیں, آپ دیکھیں پاکستان میں جو ہماری کرنسی گئی ہے 250 روپے سے لے کے 345 روپے تک, آپ کو بھی وہ ٹائم یاد ہے مہنگائی کیسے بوسٹ کری, کیسے تیل ہم نے 315 روپے لیٹر ڈلوایا. یہ کون سا ٹائم تھا؟ یہ 9 مئی اور اس کے بعد کا ٹائم تھا. تو ہماری اسٹیٹ کی جو بنیادی ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ وہ وقت بھی تھا جس وقت یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کر آگے اندھیرا ہے. اب جب آپ یہ IMF کو خط بھی لکھے گئے بعد میں, آپ کو بیانات دیتے ہو کہ ریاست جو سی ڈیفالٹ کی جانب جا رہی ہے, تو آپ بنیادی طور پر وہی کام کر رہے ہو کہ آپ باہر کے انویسٹرز کو ایک پرسیپشن دے رہے ہو کہ جب ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, تم نے پیسے نہیں ڈالنے. تو آپ ایک ملک کا ہر طرح سے اس کی سانس کھینچ کے, اور آپ یہ چیزیں جانتے ہو. تو بھائی اب دیکھیں ایک جو بڑی اہم بیان ہے, ایک بڑا اہم بیان ہے جو عمران خان نے خود دیا تھا, اور یہ اس ٹائم دیا تھا جب تحریک لبیک کے اوپر سیکنڈ ایکشن کرنے لگا تھا. اس ٹائم انہوں نے بولا تھا کہ جی جب بھی یہ دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, اس سے ملک انسٹیبل ہوتا ہے, آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے. خود انہوں نے بولا. اور جب ایک بندہ جانتے بوجھتے اس طرح کی حرکتیں کرے نا, تو پھر یقین مانے افسوس ہوتا ہے. میں اس چیز میں مجھے بہت تکلیف پہنچائی کہ یار آپ جانتے ہو کہ آپ کے ان حرکتوں سے ملک کے اوپر کیا اثر پڑے گا, غریب آدمی پہ کیا اثر پڑے گا, اور پھر آپ الزام بھی حکومت پہ لگاتے ہو. نہیں جی یہ حکومت کا قصور ہے. بہت باتیں کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس ظاہر ہے ہفتے میں 1 یا 2 سلاٹس ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ بہت شکریہ درانی بھائی, تھینک یو ویری مچ.